بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه اللاذون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق يوم ندعو كل أناس بإمامهم سواء میرے محترم سامعین، جس آیا مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس دن قیامت کے دن، یوم اس دن ندعو ہم پکاریں گے کل اناس تمام انسانوں بامامہم ان کے اماموں کے ساتھ. تو یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن ہر نبی کی امت کو ہم اس نبی کے ساتھ پکاریں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ ہم پکاریں گے. تو امام جو ہے وہ ہستی ہے کہ انسان جس کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتا ہے، جس کو اپنا امام بناتا ہے، تو پھر اس امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے عمل کرتا ہے. تو جس کا جیسا بھی امام ہوگا وہی اس کا انجام ہوگا. اگر امام ہے کہ خود قیامت کے دن دوسروں کا محتاج ہے تو پھر یہ اپنے پیروکاروں کو کچھ نہیں دے سکتا. لیکن اگر امام ایسا ہے کہ قسیم النار والجنہ، کہ جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو جنت دے سکتا ہے. تو امام کو معمولی عہدہ نہیں ہے، بہت عظیم عہدہ ہے. یہ اتنا بڑا عہدہ ہے کہ نبوت اور رسالت سے بھی بڑھ کر ہے. آپ کہیں گے کہ اس کا کیا ثبوت ہے
کہ امامت کا عہدہ نبوت اور رسالت سے بڑھ کر خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو چند آزمائشوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم نے ان آزمائشوں کو پورا کر دیا۔ ان امتحانوں میں حضرت ابراہیم پورے اترے، کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم کا امتحان باقی نبیوں کی نسبت بہت زیادہ لیا گیا ہے۔ باقی نبیوں کا امتحان صرف ان کا ذاتی امتحان، لیکن حضرت ابراہیم کا امتحان ان کی ذات کا بھی لیا گیا کہ ان کو آتش نمرود میں گرایا گیا، اس میں بھی وہ کامیاب۔ جب آتش نمرود کی طرف گرانے کے لیے ان کو منجینک میں وہ بٹھایا ہوا تھا اور وہ اس کو گھما رہے تھے کہ اس آگ میں، اس آتش میں پھینکا جائے، تو اس وقت جبرائیل آئے، کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ ذات دیکھ رہی ہے، اگر وہ چاہے تو بچا لے، نہیں چاہتا تو میں آمادہ ہوں کہ میں اس آتش میں جل جاؤں۔ تو حضرت ابراہیم اس امتحان میں پورا اترے۔ اس کے بعد بچہ کوئی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تقریباً 82 سال کی عمر ہو گئی، اولاد کوئی نہیں۔ تو اس وقت خداوند عالم نے اسماعیل جیسا فرزند عطا کیا۔ اب ان کی بیوی وہ بھی بوڑھی اور وہ بھی بوڑھے۔ اب اس عمر میں جو بچہ ملے، اب جانتے ہیں بعض لوگ کوئی اولاد جو ہے وہ جلدی نہیں ہوتی یا دیر سے ہوتی ہے، کتنی وہ نظریں منتے مان کر وہ اولاد کی دعائیں مانگتے ہیں، پھر اولاد ہو دوسری ان کو پیاری ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو اسماعیل پیارے تھے، پیارے تھے کہ نہیں تھے؟ اس لیے کہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو، امام کو یا نبی کو یا رسول کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہوتی، ان کو محبت ہوتی ہے، بلکہ ہم سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ انسان کامل ہوتے ہیں، یعنی انسانیت کے جتنے فضائل ہوتے ہیں ان میں کمال تک پہنچے ہوتے ہیں۔ تو اولاد سے محبت کرنا انسانی فضیلتوں میں، تو لہٰذا اپنی اولاد سے ان کو محبت ہوتی ہے۔ لیکن جہاں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا کی محبت کے سامنے اپنی ذات کی محبت، اپنی اولاد کی محبت، اپنی بیوی کی محبت، اپنے خاندان کی محبت، سب محبتیں جب ایک پلڑے میں آ جائیں اور ایک پلڑے میں خدا کی محبت آ جائے، تو پھر اگر وہ خدا کی محبت پر سب محبتوں کو نچھاور کر دے تو وہ امام ہے۔ امام حسین کو علی اکبر سے محبت کی ہے نہیں، اتنا پیارا فرزند تھا، لیکن جب خدا کی محبت کی بات ہے، اس کے عشق کی بات ہے، تو پھر ایک علی اکبر نہیں، ہزاروں علی اکبر حسین قربان کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس منزل پر ہے کہ رضن بے رضا و تسلیماً لے امرے، تو امام ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اسماعیل بڑے، کبھی 2-2.5 سال کے، تو حکم ہوا کہ اسماعیل کو اور اس کی ماں ہاجرہ کو خانہ کعبہ کے پاس، تو یہ تو رہتے تھے ادھر شام میں، تو وہاں سے خانہ کعبہ، تو خانہ کعبہ اس وقت کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، پہاڑ سے خشک
اور درمیان میں چھوٹی سی وہ چار دیواری تھی. حکم ہوا کہ وہاں پر جائے اس کو چھوڑ دیں. اب دیکھیں کہ بڑھاپے کا بچہ اتنی دیر بعد ملا, اتنی محبت کرتے, تو اب بیوی بچے کو وہاں چھوڑا. اب بیوی نے دامن پکڑا, اے ابراہیم مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہا خدا کے سہارے. تو اب چلے. اب جو نانو نفقہ تھا کچھ دن چلا, پانی ختم ہو گیا. اب جب پانی ختم ہو گیا, نانو نفقہ ختم ہو گیا, تو بچہ جو ہے وہ پیاس سے بلک رہا ہے. ماں ہے کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہے, کبھی مروہ کی پہاڑی پر جاتی ہے. چونکہ عرب کا دستور تھا کہ دیکھتے تھے کہ پانی کہاں ہے, وہ کہیں اونچی جگہ پہ چڑھ جاتے تھے. دیکھتے تھے کہ اگر کہیں دور سے کوئی پرندے نیچے آ رہے ہوں, جال اس کا مطلب ہے تو وہاں پر پانی موجود ہے. وہ دیکھ رہی ہے کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے, کبھی مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کے, شاید کہیں پانی کی کوئی سبیل نظر آ جائے. لیکن کبھی صفا پر گئی, کبھی مروہ, 7 چکر لگائے, اور ہر چکر میں آ کے ایک دفعہ جاتی تھی اور آ کے پھر بیٹے کو دیکھ جاتی. جب 7ویں دفعہ آئی تو اب کیا دیکھا کہ جہاں پر اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے, خداوند عالم نے وہاں پر چشمہ جاری کر دیا. تو اب پانی جو چشمے کو ابل رہا تھا, تو اب انہوں نے جلدی جلدی چھوٹے چھوٹے کینکرے اور مٹی اکٹھی کرنی شروع کی, اور پانی ہے کہ رکتا نہیں ہے. تو کہا زم زم, ٹھہر ٹھہر. اس پانی کا نام ہی ہو گیا آب زمزم. تو یہ کس کی خاطر نکلا؟ اسماعیل کی خاطر. تو اب یہ ہے وہ بچہ, اور یہ ہے حضرت ابراہیم کی بیوی. حضرت ابراہیم تو چلے گئے, اب پھر آتے ہیں کبھی سال بعد 2 سال بعد چکر لگانے. اب جب یہاں پانی نکل آیا تو قبیلہ جرہم جا رہا تھا, انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر اب پرندے بھی آنے شروع ہو گئے اس علاقے میں. وہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے, اس کے پاس چھوٹا بچہ ہے اور ساتھ ایک چشمہ ہے. انہوں نے اجازت مانگی اور وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا. اس طریقے سے خداوند عالم نے انتظام کر دیا, کیونکہ وہ کارساز ہے, وہ مسبب الاسباب. تو اب جب 10-11 سال کے ہوئے تو اب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اب دیکھیں کہ کتنا پیارا بچہ ہے, لیکن حکم ہو رہا ہے اپنے اسماعیل کو قربان کر دو. تو یہ خلیل اللہ کا لقب, یہ امامت ایسے نہیں ملتی, اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے, اس کے لیے امتحان دینا پڑتا ہے, اس کے لیے بچے جو ہے ان کا سر کٹوانا پڑتا ہے. تو کہا اللہ نے کہ اسماعیل کو قربان کر دو. بعض روایتوں میں ہے کہ کہا کہ اپنی قیمتی ترین چیز جو ہے خدا کی راہ میں دے دو. اب کبھی 100 اونٹ ذبح کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, تو خواب مسلسل آ رہا ہے. تو کہا کہ میں تو پھر اسماعیل سے زیادہ محبت مجھے کسی اور چیز سے نہیں. تو اب آمادہ ہو گئے. اب بیٹا بھی کتنا فرما بردار ہے. کہا بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو اسماعیل نے کیا کہا, یا ابت افعل ما تؤمر, اے بابا اس چیز کو انجام دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. اور کوئی بچہ ہوتا تو کہتا بابا آپ بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں, لہذا ایسے اب خواب جو ہے الٹے سیدھے آپ دیکھتے. لیکن چونکہ یہ بھی نبی زادہ تھا, نبی ہونے والا تھا, تو کہا کہ مجھے آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں کر دیجئے, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا, پورا واقعہ تو نہیں پڑھنا. تو حضرت ابراہیم نے بچے کی گردن پر چھری چلا دی. اب حضرت ابراہیم نے تو چھری چلا دی, اس طرف سے کوئی کسر باقی نہیں رہی. اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ بچا لے.
اور بچانا تھا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ خود فرمایا قد صدقت رویا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر منتقل کر دیا. تو اب بچانا تھا اسماعیل کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بڑی قربانی آ رہی ہے وہ اسی کی تو نسل سے ہے، وہ اسماعیل کی نسل سے تو ہے. اگر اسماعیل آج ذبح ہو جائے تو وہ بڑی قربانی نہیں آ سکتی. اسماعیل کی نسل سے رسول اکرم، انہی کی نسل سے امام حسین، تو لہذا ضرورت تھی کہ آج بچایا جائے. اور دوسری بات کہتے ہیں کہ اس کو تو بچا لیا گیا، ابراہیم کے فرزند کو بچا لیا گیا، لیکن رسول کے فرزند کو اللہ نے نہیں بچایا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ تھی چھوٹی قربانی، تو خدا کی نظر میں ایک بڑی قربانی آ رہی تھی. یہ چھوٹی قربانی تھی تو بڑی قربانی آ رہی تھی، تو چھوٹی قربانی نہیں ہونے دی گئی، کہا گیا کہ اس کو بڑی قربانی پر منتقل کر دیا گیا. تو چونکہ امام حسین کی قربانی سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں ہے، اس لیے اس قربانی کو ہونے دیا گیا. تو حضرت ابراہیم اس قربانی میں کامیاب ہوئے. اب خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں. بہت بڑا عظیم عہدہ تھا، اتنا بڑا عہدہ کہ پہلے نبی تھے، رسول تھے، اللہ کے دوست تھے، اب امام بنا دیا گیا. کہا یا اللہ کیا یہ عہدہ امامت میری نسل میں چلے گا؟ ومن ذریتی، میری نسل میں چلے گا؟ آواز آئی قال لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ جو ہے اس تک کوئی ظالم پہنچ نہیں سکتا. یہ پہنچے گا ضرور میری نسل میں، لیکن یہ کس کو ملے گا امامت کا عہدہ؟ جو ظالم نہیں ہوگا. لا ینال، نہیں پہنچ سکتا، عہدی، یہ میرا عہد ہے، اس تک کوئی ظالم نہیں پہنچ سکتا. اس آیہ مجیدہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امامت کا عہدہ جو ہے ایسا عہدہ ہے کہ جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. کون؟ جو ذرہ برابر بھی ظلم کرے وہ نہیں پہنچ سکتا. اور پھر یہ کیا ہے؟ عہدی کا، عہدی میرا عہد ہے، یہ بندوں کا عہد نہیں ہے. یہ بندوں کا عہد ہو تو بندے مل کے چن لیں، یہ بندوں کا عہد نہیں ہے. کہا گیا کہ اپنے امور میں مشورہ کر لیا کرو، تو یہ کہہ دیا یہ تمہارا امور نہیں ہے بلکہ عہدی یہ میرا ہے. جب میرا عہد ہے تو پھر مجھے بنانا ہے. پہلا خلیفہ جب بنایا گیا تو اس کے لیے کیا کہا گیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں بنانے والا ہوں خلیفہ. وہاں نہیں کہا گیا کہ فرشتے چلو آپ مل کے بیٹھیں اور کسی کو بنا لیں. جب خلیفہ بنانا ہے تو اللہ نے کہا انی جاعل، میں بنانے والا ہوں. حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے دعا کی، پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین قرار دے، میرا خلیفہ بنا دے. تو خود بنا لینا، وہ تو نبی ہے، اولو العزم نبی ہے. تو جب اولو العزم نبی خود نہیں بنا سکتا تو امت کو کس نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ آپ خود اپنی مرضی سے خلیفہ بنا دیں؟ حضرت موسیٰ جیسا نبی جب دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ تو بنا دے، تو خود بنا لینا. خود نہیں بنا سکتا تو نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ امام اور خلیفہ کسی کو بنا دے. اس کا کام یہ ہے صرف اعلان کرے، بنائے گا اللہ، منصوص من اللہ ہوگا تو نبی جو ہے صرف اس کا اعلان کرے گا. کہا عہدی یہ میرا عہد ہے، بندوں کا عہد نہیں ہے. پھر بندوں کے ہاتھوں میں دے بھی دیا جائے یہ کام تو بندے جب کسی کو بناتے ہیں تو کس میں سے بناتے ہیں؟ اپنے میں سے کسی کو چن لیتے ہیں. یہ ہے سرکاری ہوتا، ادھر سے آسمانی ہوتا ہے، یہ زمینی ہوتا نہیں ہے. اب دیکھیں اگر
کوئی سرکاری ملازم یا کسی اسپتال کا کوئی سپرڈینٹ ہو، وہ استعفیٰ دے جائے یا نوکری چھوڑ جائے یا کہیں تبادلہ اس کا ہو جائے، تو اب کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہسپتال کے سارے مریض مل بیٹھے اپنی اپنی وارڈوں سے باہر آ جائیں، کہیں کسی سپرڈینٹ صاحب نہیں ہے، چلو آؤ مل کے اپنے میں سے کسی کو بنا لیں، آپ نے انتظام تو چلانا ہے اسپتال کا۔ تو اب سارے مریض مل بھی جائیں اور مل کے اپنے میں سے کسی کو چن بھی لیں، تو کیا گورنمنٹ مانے گی اس کو ہسپتال کا سربراہ یا سپرڈینٹ؟ گورنمنٹ ہی نہیں کر۔ اور پھر جب یہ بنائیں گے تو یہ اپنے میں سے کسی کو بنا لیں گے۔ اب ان میں سے کوئی ہے شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کسی کو دل کی تکلیف ہے، کسی کو گردے کی تکلیف ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، تو امت جو ہے وہ ساری کی ساری ہے مریض، امت ہے بیمار، کسی کو حسد کی بیماری ہے، کسی کو فکر کی بیماری ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو شرک کی بیماری ہے، کسی کو کفر کی بیماری ہے، کسی کو نفاق کی بیماری ہے، کوئی بتوں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی سرمایہ کے سامنے جھک رہا ہے، وہ کسی شخص پرستی کے سامنے جھک رہا ہے، تو امت ہے مریض، وہ جب بھی بنائے گی اپنے میں سے کسی کو بنا لے گی، تو جب سارے مریض ہیں تو کسی مریض کو بنائے گی، تو شرک سب سے بڑی بیماری ہے۔ تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ عہدہ امامت پر فائز ہو نہیں سکتا جو ظالم۔ ظالم کون ہے؟ ظالم ایک مرتبہ وہ ہے جو اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، ایک مرتبہ وہ ظالم ہے جو کسی دوسرے کے حق میں ظلم کرتا ہے۔ تو جو دوسروں کے حقوق کو غصب کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے، اور جو اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم شرک۔ تو کہا گیا قرآن مجید میں سورہ لقمان میں، یا بنیا، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم۔ خدا کی غیرت گوارا نہیں کرتی، وہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن کہتا جو مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے، اس کو میں معاف نہیں کرتا۔ تو شرک چاہے اس کی ذات میں کوئی کرے کہ اس کے سوا کسی اور کو اللہ یا رب یا اور کہے، وہ بھی مشرک ہے، اس لیے کہ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ پروردگار اس کی ذات جو یکتا اور احد ہے، وہ اپنی ذات میں بھی توحید کا اور اس کے افعال میں بھی لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اسی کی قوت اور طاقت سے ہو رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس میں بھی نہیں، اسی طرح عبادت میں بھی شرک گوارا کرتا ہے۔ یہ کوئی شخص اس ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرے، نہیں ہو سکتا، یہ شرک گوارا نہیں کرتا۔ تو خدا کی ذات اس کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کیا جائے، وہ چاہے رسول اکرم ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم سے بڑھ کر تو کوئی ہستی اس کائنات میں نہیں ہے جس کے لیے کہا گیا لولا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات پیدا ہی نہ کرتا، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اگر سجدہ کسی اور ہستی کو جائز ہوتا، ایک دفعہ آپ کہیں گے کہ آدم کو فکر ہوا ہے، تو جب ہم کہتے ہیں اسلام ہوا تسلیم، ہم نے کرنا اس ذات کو سجدہ، اگر کہے ملائکہ سے کہ نہیں آدم کے سامنے جھکو، تو وہاں پر تعظیم سجدہ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن اگر یہی رسول اکرم جو شریعت لے کے آئے ہیں وہ
کہے نہیں اب کوئی سجدہ وغیرہ نہیں، نہ کوئی تعظیمی ہے نہ کوئی دوسرا ہے. تو اگر سجدہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ آخر 1,20,000 کے قریب تو صحابی ہو گئے تھے نا آج وقت. کوئی تاریخ میں سے ضعیف روایت لے آؤ کہ جو یہ کہہ رہی ہو کہ رسول اکرم آئے بیٹھے اور صحابی آیا اور آ کے اس سجدے میں گر گیا. رسول پاک کے سامنے رسول افضل، اس سے تو افضل کوئی چیز نہیں ہے. جب رسول اکرم کے سامنے کوئی بھی ضعیف سے ضعیف روایت بتائے کہ رسول اکرم کے سامنے کوئی صحابی آ کے سجدے کی حالت میں آ گئے، وہ تو شرک کو ختم کرنے آئے تھے، وہ تو شرک کی جڑوں کو کاٹنے آئے تھے. انہوں نے کبھی اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دی. انہوں نے آئے تھے اس لیے کہ اس انسانوں کا ہاتھ پکڑ کر اس خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور کہیں کہ انسان تو کبھی پتھروں کے سامنے جھکتا ہے، کبھی صنم کے سامنے جھکتا ہے، کبھی درخت کے سامنے جھکتا ہے، کبھی چاند کے سامنے جھکتا ہے، کبھی ستارے کے سامنے جھکتا ہے. جو تخیل میں تیرے آتا ہے تو اس کے سامنے جھکتا ہے. تجھے اس جھکنا تو تیرے اندر ہے، تیری فطرت میں شامل ہے کہ تو ہر عظیم چیز کے سامنے جھکتا ہے. لیکن آج تجھے ایسی ہستی کی بارگاہ میں لے جائے کہ جو کمال مطلق ہے، جو منبع ہے ہر چیز اور ہر کمال اسی ذات سے ہے، جھکنا ہے اس کے سامنے آ کے. تو لہذا وہ آئے تھے ائمہ اطہار اور رسول اکرم کے بندوں کو لے اور اس پروردگار کی بارگاہ میں لے جائیں اور کہیں یہاں سجدہ کرو، کسی اور چیز کو سجدہ نہ کرنا. اس کے بعد تقریباً 11 ائمہ گزرے ہیں. 250 سال کا عرصہ ہے. یہ بھی میرا چیلنج ہے. یہ 250 سال کا عرصہ پورا تاریخ میں کوئی ایک آدمی روایت لے کے آئے کہ فلاں صحابی امام کا آیا اور امام بیٹھے تھے اور امام کے سامنے اس نے آگے سجدہ کیا. جب نبی کو سجدہ گوارا نہیں ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہے، جب علی کو سجدہ نہیں ہے جو ساری کائنات کا وارث، تو پھر ان کی بنائی ہوئی شبیہیں ہوں یا ان کے بنائے ہوئے علم ہوں یا ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہوں، اس کے سامنے کس نے کہہ دیا سجدہ کرو؟ خدا کے لیے اپنے آپ غور کرو. آخر ہم یہ کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے نا کہ ائمہ راضی ہو جائے. اسی لیے تو کرتے ہیں کہ جناب زہرا راضی ہو جائے، قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے. تو اگر قیامت کے دن ہم ان کے پاس جائیں اور وہ کہیں کہ تم لوگوں نے کیا کیا بدعتیں اور کیا کیا مصیبتیں شروع کر دی تھی بعد میں، یہ تم لوگوں نے کون سا دین بنا رکھا ہے؟ یہ دین لے کے آیا تھا رسول اکرم، یا یہ مولا علی نے تبلیغ کی تھی، یا یہ اس کی خاطر امام حسین نے سر کٹا دیا تھا کہ جس خرابیوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے سر دے دیا، تم نے دوبارہ خرابیاں دور کر دی. تو یاد رکھو خدا کی ذات پسند نہیں کرتی کہ اس کو چھوڑ کر کسی کے سامنے. میں کہتا ہوں جب رسول اکرم کے سامنے نہیں سجدہ اس نے کروایا تو پھر کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں. تو لہذا ان شرک کا ظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم. اور امام کے لیے یہ ہے کہ معصوم ہونا چاہیے. تو کہا کہ جو شرک کرے گا وہ امام ہو نہیں سکتا. وہ چاہے 1 دن کرے، وہ چاہے 2 دن کرے، وہ چاہے 1 سال کرے، 40 سال کرے، 50 سال کرے، تو وہ جو شرک کرتے رہے، جو بتوں کے سامنے جھکتے رہے، وہ توبہ کر کے اسلام لا کے مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن امام نہیں ہو سکتے. کیونکہ آج کہہ رہی ہے کہ امامت کے عہدے تک پہنچ نہیں سکتا جو زندگی میں ایک لمحہ بھی شرک کرے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں مولا علی کو کہتے ہیں کرم اللہ وجہ، باقی صحابی میں رضی اللہ عنہ اور مولا علی کو کہتے ہیں کرم اللہ وجہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے چہرے پر اللہ کا خصوصی کرم ہے. ان کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی، اس لیے وہ تو بت شکن تھے.
وہ تو بتوں کو توڑنے آئے تھے، اس لیے اس کے ماننے والوں کو اب نئے نئے بت نہیں کرنے چاہیے کہ وہ امیر المومنین ہے، وہ امام المتقین ہے، وہ متقیوں کا امام ہے۔ اگر اپنے امام کے پیچھے آنا چاہتے ہو تو مومن بننا پڑے گا، متقی بننا پڑے گا۔ ہر روز 5 مرتبہ اذان سنتے ہو، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، وہ تو مومنین کا امام ہے، وہ تو متقین کا امام ہے، وہ کسی چپسی بھاگی کا امام نہیں ہے، وہ تو امام ہے متقین کا۔ اگر متقین ہو سکتے ہیں آپ تو بسم اللہ مولا علی کی صفوں میں آ جائیں، وہ آپ کی قیادت کر رہے ہیں، وہ ہے امام، لوائے حمد ان کے ہاتھ میں ہے، جنت اور دوزخ کی تقسیم ان کے ہاتھ میں ہے، آئے متقی بنے تو لے لیں۔ لیکن اگر کہیں کہ نہیں ساری عمر تو چسپی نہیں ہے اور چلو محرم کے 10 دنوں میں ماتم کر لیا اور باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، مال بہت پڑا کبھی حج کو مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ تو مولا جی کی قدرگاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ مولا جی سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ وہ تو مسجد میں جاتے تھے اور آج اس لیے بھاگتے تھے مولا جی کو وہاں قتل کیا گیا۔ تو مولا علی تو مسجدیں آباد کرنے کے لیے آئے تھے، وہ تو آئے بھی تو اللہ کے گھر میں اور گئے بھی تو اللہ کے گھر سے، آئے دنیا میں تو اللہ کے مہمان ہوئے، بیٹھے منبر پہ تو ایک بولتا ہوا قرآن بنے، سو گئے فرش محمد پر احمد بن کر، ارے ابھی سو کے جاگے بھی نہ تھے کہ مرض یہ یزدان بنے۔ تو عزیزان گرامی، اپنے آپ میں دیکھیں، آپ کے اندر یا کوئی جوان یا کوئی عزیز آپ کا یا اگر انحراف کر رہے ہیں تو اس کو روکیں، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن منکر واجبات میں سے یہ فروع دین میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر ضروری ہے کہ آپ امر بالمعروف کریں، جو دیکھیں کہ جو گمراہ ہو رہا ہے جو دوسروں کر رہا ہے آپ کی ڈیوٹی ہے، قیامت دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا، کلکم مسئول وکلکم راع، تم میں سے ہر شخص مسئول ہے۔ اس کو ذرا نہ لیں ڈھیلا مٹا کے کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں کر، نہ یہ بہت بری بات ہے، اس لیے کہ جب تم میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ خدا کی ذات سے یا اس کی عبادت میں کچھ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ابھی کہیں گے ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو آہستہ 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 یہ کیا ہوتا ہے 50 سال بعد 60 سال بعد 100 سال بعد ایک نیا مرتبہ جاتا ہے، ایک نئی چیز بن جاتی ہے۔ اگر اس کو بنیادوں میں یا وہیں جہاں سے شروع ہوا وہاں نہ روکا جائے تو کیسے روک سکتا ہے یہ سلسلہ؟ کہتے ہیں جی نماز دل کی نماز ہے جی، اچھا رسول پاک نے تو دل کی نماز نہیں پڑھی، مولا نے بھی نہیں پڑھی، وہ تو ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، طریقے اٹھا کے دیکھو، مولا علی تو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، صرف اس کان سے سن کے اس کان سے، بلکہ کبھی اس پر ذرا غور کیا کریں، فکر کیا کریں کہ مولا علی تو 1000 رکعت نماز پڑھے اور ان کا ماننے والا 5 بھی نہ پڑھے، اور کہ جی ہماری دل کی نماز، اگر دل کی نماز ہوتی تو رسول پاک کو پڑھنی چاہیے تھی دل کی نماز۔ یہ کون سا دین ہے جو دل کی نماز سکھاتا ہے؟ آزاد جواروں کی تو ہو نہیں رہی، بات کرتا دل کی نماز کی، یہ تو اگلا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ شریعت کے ظواہر پر چلا جائے، اس کے بعد اگلا طریقت کیا ہے، پھر حقیقت کیا ہے۔ بعد حقیقت بھی کرتے ہو، منہ دھونا آتا نہیں، وضو کرنا آتا نہیں، نہ جادت کا پتا نہ طہارت کا پتا، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے سٹیپ میں کامیاب نہیں ہے تو بات کرتا ہے حقیقت کی، حقیقت پر وہاں پہنچے سے پہلے شریعت کی بات کرو، پھر طریقت کی ہے، پھر حقیقت کی ہے۔ تو شریعت میں فیل ہے، پہلی کلاس میں فیل ہے، اس کا الفبا بھی نہیں پڑا ہوا۔ یہ نماز روزہ تو بنیادی چیز ہے جو متقی کی بات کی گئی ہے، اس کے لیے یہ پہلے سٹیپ پہ واجبات کو ادا کرے، محرمات سے بچے۔
یہ پہلا اسٹیپ ہے. جب اس میں فیل ہے تو آگے کی بات تو بہت دور کی ہے. یاد رکھو مولا علی جہاں کریم ہے، جہاں رؤوف ہے، وہاں پر عادل بھی ہے. نہیں عادل؟ آپ کا تو مطلب ہی عدلیہ ہے. کہتے ہیں جی اللہ کو ہم مانیں گے اگر عادل ہوگا تو. رسول دین نے دوسرے نمبر پر عادل رکھا ہوا ہے. اگر عادل ہے تو مانیں گے. اچھا، امام معصوم ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے. جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے 2 رکعت، اس کو کیا کہنا چاہیے جی؟ عادل ہونا چاہیے. اچھا، مجتہد مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، عادل ہو. آپ کا تو ہر شریعت میں جو بھی شعبہ ہے اس میں عدالت کی شرط ہے. جب ہر چیز میں عدالت کی شرط ہے تو صرف جنت میں پارٹی بازی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں جو مرضی کرتے رہیں آپ اور قیامت کے دن وہ پہلے سے سند تیار ہے کہ ٹھیک ہے یہ جنت کی لے لے ٹکٹ اور جائیں. ایسا نہیں ہے، کسی کے کہنے میں نہ آئے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو پارٹیاں صرف نعرے لگاتی ہیں نا، منشور پر عمل نہیں کرتی، اس کو اگلی دفعہ کوئی ووٹ نہیں دیتا ہے. دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب صرف نعرے لگاتے ہیں، عمل کرتے کوئی نہیں. دنیا میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آدمی صرف نعرے لگاتا ہے، عمل نہیں کرتا، جو پارٹی نعرے لگاتی ہے عمل نہیں کرتی، اس کو کوئی دوبارہ چننے کے لیے تیار نہیں. یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم صرف نعرے لگائیں اور امید رکھیں کہ وہاں صرف نعروں کی وجہ سے ہم مل جائے گا؟ نہیں، ویسے نہیں ملتا. اس لیے اللہ نے مولا علی کے ہاتھ میں جب جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے کا مولا علی کو دیا ہے یہ سارا کام، تو پھر عمل جو ہے وہ بھی تولنے ہیں کس پر؟ میزان ہے مولا علی کے اعمال. میزان کس کے اعمال ہیں؟ مولا علی کے. تو اگر مولا علی سے ہمارا تعلق حقیقی معنوں میں ہوگا، تو سنفیت اس میں ہوگی، تو سنخیت ہوگی، تو پھر تو شفاعت کے ہم قابل ہیں. لیکن اگر بالکل 180 درجے کا فرق ہو، مولا علی کا رخ انور اس طرف ہو، ہمارا اس طرف ہو، تو کبھی بھی نہیں شفاعت ہو سکتی. سنفیت پیدا کرنی پڑے گی. مولا علی خود نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن علی کا کچھ تو ساتھ دو، کچھ 2-4 قدم میرے ساتھ ہو. تو عزیزان گرامی، مولا علی کا کچھ تو ساتھ دو. امام ہے وہ، اس کی پیروی کرنے میں چند قدم اس کے ساتھ تو چلو. ساتھ 1 قدم نہیں چل رہے. اب یہ میں کہوں مثلا یہ جی مجھے 1 گلاس پانی کا پلا دے. آپ کے ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہیں آپ. میں کوئی نہ 1 گلاس پانی کا، کیا اچھا امامہ باندھا ہوا ہے. اچھا، لیکن 1 گلاس پانی کا کیا بات ہے جی آپ؟ میں جس بات کا تقاضا کر رہا ہوں وہ پوری نہیں ہو رہی. آپ میری تاریخیں پول باندھے جا رہے ہیں. یہ تاریخیں کو کام نہیں دیں گی. مولا علی نے خیبر اکھاڑا ہے، مولا علی نے سب کچھ کیا ہے. آپ کو اس سے کیا فائدہ پہنچنے والا یہ بتائیں گے. اگر آپ میں عمل نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں تو مولا علی میں ہیں، وہ امام میں ساری خوبیاں ہیں. جو بھی خوبی ہو سکتی ہے وہ مولا علی کی ذات میں جمع ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ سے تقاضا رکھتے ہیں مولا علی کن لنا زینن، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث نگوارا بنو. آپ کہتے ہیں کیا بات ہے جی آپ نے کیسے خیبر اکھاڑ لیا؟ وہ کہتے ہیں جی روزہ رکھو. آپ کہتے ہیں کیا بات ہے مرحبا، کیسے مرحب کو آپ نے بچار دیا؟ وہ کہتے ہیں جناب خمس دو، بہت مال اکٹھا کیا ہوا آپ نے تو خمس دو. آپ کہیں کہ ماشاء اللہ کیا بات ہے جی آپ کے بچوں نے اسلام بچا لیا. وہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ تو سارا انہوں نے کیا ہے. آخر تیری بھی کوئی ڈیوٹی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو وہ ہستیاں کر گئی، وہ ہے نمونہ ہمارے لیے، وہ ہے ہمارے لیے ماڈل کہ ان کی زندگی کو دیکھنا ہے اور ان کی سیرت پر چلنا ہے. وہ کہتے ہیں جناب چھوڑے جی قبلہ کیا ان کی بات، اور کہاں ہم اور کہاں وہ. اچھا، تو پھر کس کے لیے آئے تھے وہ دنیا میں؟ اگر ان کی زندگی پر چلا ہی نہیں جا سکتا، ان کی سیرت اپنائی ہی نہیں جا سکتی،
جیسا وہ کرتے تھے ہم کر ہی نہیں سکتے تو وہ کس لیے آئے تھے دنیا میں؟ پھر تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جو ہدایت کے لیے ان کو بھیجا ہے یہ ان کا بھیجنا عبث ہے، اس لیے تو عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ جس چیز پر عمل نہ ہو سکے خدا اس کی دعوت دے ہو نہیں سکتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خداوند عالم ہر انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے دل و برداشت کر سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ خداوند عالم جس نے یہ نمونہ اور ماڈل بنا کے بھیجا ہے، یہ وہ ہستیاں، ان کی سیرت پر ہمیں چلنا ہے۔ تو امام وہ ہے جس میں عصمت پائی جاتی ہے، وہ معصوم ہے زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، نہ وہ صغیرہ نہ وہ کبیرہ، گناہ کا تصور وہاں نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے امام۔ تو امام وہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے امام ملے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس پروردگار کا کہ باری الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسے امام عطا کیے کہ جو جن کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایسے امام جن کی طہارت پر گواہی قرآن دے، ایسا امام جس کے علم کی گواہی قرآن دے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے رسول تیری رسالت کے گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کہنے کو تو بڑی آسان بات ہے پوری کتاب کا علم، یہ معمولی بات نہیں۔ جب حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کو میرے دربار میں آئے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا وہ تخت جو ہے یہاں پر حاضر ہو جائے۔ اب ایک جن تھا، اس نے کہا کہ حضور ایسا کریں کہ آپ محفل کو برباد کریں، دربار کو 2-2.5 گھنٹے لگیں گے، لے آئیں گے، برخاست ہو جائے۔ کہا نہیں، اس سے بھی کہہ رہے۔ اب قرآن مجید کہہ رہا ہے قال الذی، وہ بول اٹھا کہ جس پاس کیا تھا، علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا، وہ بول اٹھا۔ اس نے کیا کہا، انا آتیکا، میں لاتا ہوں، قبل ان یرتد علیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ تو ادھر کہا اس نے اور تخت حاضر تھا۔ تو یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ من الکتاب، یہ درمیان میں من آئی ہوئی، علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم۔ اور مولا علی کے لیے کیا ہے، وہاں من نہیں ہے، درمیان میں اضافہ کتاب کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ تمہاری دعائی کے لیے کافی ہے کہ جس کے پاس علم الکتاب، من نہیں ہے درمیان میں، من بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے تھوڑے کے لیے، تو من نہیں ہے درمیان میں، کیا ہے، علم الکتاب۔ تو خدا کا شکر ادا کریں کہ ہمارا وہ امام ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا وہ تو شام میں بیٹھے ہوئے یمن سے تخت مغاد ہے، تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو وہ اگر مدینے سے سلمان فارسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے چشم زدہ میں پہنچ جائے تو حیرانگی کی کوئی بات نہیں۔ تو ہمارے وہ امام ہیں کہ جس کے علم کی گواہی قرآن دے رہا۔ دنیا میں کسی کا یہ دعویٰ نہیں، لیکن مولا علی کا دعویٰ تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ علی سے، میں زمینوں کے رازوں سے زیادہ آسمان کے رازوں کو جانتا ہوں۔ مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت حضر میں اتری، کون سی صبر میں اتری، کون سی مکے میں اتری، کون سی مدینے میں اتری، کون سی فرش پر اتری، کون سی عرش پر اتری، پوچھو مجھ علی سے پوچھو۔ تو ایسے امام تو
جب ایسے امام خداوند عالم نے دیے ہیں کہ جن کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، جن کے علم کی گواہی قرآن دیتا ہے، اور جن کی سخاوت کی گواہی قرآن دیتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ ایسے ہیں جو اللہ کی نظروں کو پورا کرتے اور کیا کرتے ہیں؟ یطعمون الطعام، اطعام دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اطعام دے رہے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی جزا کسی شکریہ کے طلبگار نہیں. حسنین شریف ہیں، بیمار ہوئے، مولا علی نے اور بی بی نے نظر کی، حضرت خضر نے بھی نظر کی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ 3 روزے رکھیں گے. بڑے غریب نقطے ہوتے ہیں عزیزان گرامی، ہم پڑے ہوئے لکڑا ہو کہانی سن رہے ہیں. یہ دیکھو یہ کیا ہے کہ بچے صحت یاب ہوں ہم روزے رکھیں گے. یہ کس کی سنت ہے؟ یہ سیدہ کی سنت ہے، یہ علی مولا کی سنت ہے، یہ فضا کی سنت ہے. نظر کر رہے ہیں، کبھی نماز کی، کبھی قرآن بھی کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، عمر کا حاصل کرو نماز سے روزے. تو آپ نے ہم نے اگر نماز روزے قریب نہیں جانا تو عمر کیسے حاصل کریں؟ تو وہ گھرانہ کیا کر رہا ہے؟ روزے کی نظر کر رہا ہے. ہم نے کیا رکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری خواتین جو ہے کیا کرتی نظر کرنے دی. اچھا اب یہ کسی مرد نے نہیں کھانا، کیوں بھائی؟ یہ بی بی کا معجزہ ہے. اچھا اس کو کیوں نہیں کھانا؟ یہ بس بی بی کا معجزہ، مرد نہیں کھاتا. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بی بی نے 3 دن روٹیاں پکائی اپنے ہاتھوں سے، اور کبھی وہ یتیم کو دے رہے، کبھی مسکین کو دے، کبھی یتیم کو دے رہے. جو بی بی اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا رہی ہے وہ تو دے رہے ہیں مدینے کے مسکینوں، یتیموں، اسیروں کو کھلا رہے ہیں. اب آپ کے زمانے میں یہ جو کسی حلوائی کی دکان سے بن گیا یہ مٹھائی، وہ آپ نہیں دے رہے، تو یہ کہاں کا دین ہے؟ ذرا تھوڑا غور کیے کرو، عقل بھی دیجیے اللہ نے. یہ کس نے کہہ دیا یہ مٹھائی نہیں کھا سکتے؟ جو بیوی خود اپنے ہاتھوں سے ڈائریکٹ بنا رہی ہے روٹیاں، وہ تو قرآن کہتا ہے کہ یتیموں کو بھی دی، مسکینوں کو بھی دی، اسیروں کو بھی دی. تو یہ آج کے ذہن میں چل پڑا ہے کہ یہ اس نے نہیں کھانا، اس نے نہیں کھانا. یہ کیا ہے؟ تو رجوع کرو اصل دین کی طرف. یہ جو درمیان میں لکڑہارا سسٹم چل پڑا ہے نا، اس کو روکو. یعنی جب بھی معجزہ ہوا تو لکڑہارا ہی ملے گا، کوئی بندے کا پتر نہیں ملنا ہے. جب بھی ملا لکڑہارا ہی ملے. اور وہ کہاں سے مل گیا؟ وہ آپ تک نہیں کاٹی اور پتہ نہیں کیا ہوا، 5 بجے چلی ہوئی، محل بھی برباد، سلام بھی برباد نہیں ہو سکتی. اللہ جانے کہاں سے یہ سلسلہ ہے. تو قرآن کو سمجھو. قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نظر کی، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، انہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا. بی بی نے 5 روٹیاں پکائی. اب عین اس افطاری کے موقع پر دکل باغ ہوا اور اس نے کہا کہ میں اے آل محمد میں یتیم ہوں، مجھے کھانا نہیں. اب دیکھیں ان کی فضیلت، ان کی منزلت، ان کا شرف دیکھیں. وہ تو ایک آدمی ہے جو باہر آیا ہے، اس کو اگر 1 روٹی بھی دے دی جائے تو اس کافی اس کے لیے، باقی 4 روٹیاں ہی کھا سکتے ہیں. لیکن وہ ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے اے آل محمد میں یتیم ہوں، مجھے کھانا چاہیے. اب مولا علی نے اپنی روٹی اٹھائی ہے، جناب سیدہ نے اپنی روٹی اٹھائی ہے، امام حسن نے اپنی روٹی اٹھائی ہے، امام حسین نے اپنی، اور فضہ نے اپنی روٹی دے دی. 5 روٹیاں اس کو دے دیا جا رہی. کوئی اور وہ کہے کہ کوئی بات نہیں، وہ ایک آدمی آیا اس کو 1 روٹی دے دو، باقی خود کھائیں. لیکن اس فضیلت میں اور یہ جو آیات آنی ہے کوئی بھی اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا. کیونکہ جب سورہ زہر کی آیتیں آئی ہیں، 38 آیتیں، سورہ انسان جو قرآن مجید میں ہے اس کی 38 آیتیں آئی ہیں، تو ان ہستیوں کی شان میں اب خود کیا کیا ہے؟ خود پانی سے افطار کر رہے ہیں. اب سحری کو کچھ کھایا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، وہ سحری بھی خوب کھاتے ہیں. نہیں، سحری کھانا مستحب ہے.
ضروری نہیں ہے کہ ضرور سحری کھائی جائے. اگر کوئی نہیں کھاتا کہتا جی آج روزہ کیوں نہ کھائے, جی نہ اٹھ نہیں سکا, کوئی بات نہیں اٹھ سکے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک روزے کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. بس آپ نے نہیں کیا کھایا, آپ کو چھٹی تھی اس وقت کھا سکتے تھے, نہیں کھایا کوئی بات نہیں, روزہ یہ نہیں ہے کہ میں سحری نہیں کھا سکا تو میں آپ روزہ کیوں رکھوں نہ. یہ کھانا ضروریات میں سے نہیں ہے, نہ واجبات میں سے. یہ تو مستحب تھا, آپ اٹھتے کھا لیتے, ٹھیک ہے آپ نہیں کھائے سوئے رہے, آپ نے نیند کے مزے لیا روزہ کے. تو یہ جو کھانا ہے سحری کے وقت یہ تو مستحب ہے. تو اب یہ جو 3 کلو وہ جول آئے تھے تو اس سے روٹیاں 15 بنی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ سحری وقت کھا لینا, سحری میں کچھ نہیں کھایا پھر روزہ. دوسرا پھر عین افطاری کے وقت ذرا تصور کریں آپ, ایک دن بھوک پیاس, اب دوسرا دن آ گیا, اب عین موقع پہ پھر تقربات ہوئی, وہ آیا مسکین, اے آل محمد میں مسکین ہوں, مجھ کو کھانا نہیں دیا. اب دوسرے دن پھر آل محمد نے اپنا کھانا اٹھایا اور اس کو دے دیا. دوسرا دن ہو گیا, آج بھی 5 روٹی دے دیے. تیسرا دن آیا, پھر آیا وہ کون ہے, اسیر. اس نے کہا آل محمد میں اسیر ہوں, مجھے کھانا دے دیے. تیسرے دن پہ کھانا دے دیا گیا. اب یہ دیکھیں, ہو سکتا ہے وہ جو پہلے 2 دن آئے ہو وہ مسلمان ہو, لیکن یہ جو تیسرے دن آیا ہے یہ مسلمان نہیں تھا, یہ اسیر تھا, اب جنگی قیدی تھا. تو جنگی قیدی کون ہوتا ہے اس وقت رسول پاک سے جنگ کرتے کون تھے, وہ مشرک کافر, اور اس کو جس کو پکڑ لیتے تھے اس کو پھر مدینے میں رکھتے تھے کہ یہی رہو. وہ جیلیں تو تھی نہیں کہ بقاعدہ جیل میں ڈالا ہو, وہی ہوتا تھا, وہ اپنا اس کو خود ہی کرنا ہوتا تھا, اپنا کھانا پینے کا بندوبست. اب وہ آیا, اس نے کہا میں اہل بیت میں اسیر ہوں. کوئی اور ہوتا کہتا کہ چلو کل تو مسلمان تھے, یہ تو مسلمان بھی نہیں. لیکن ان کی کرم نوازی دیکھیے, ان کی ذرہ نوازی دیکھیے, ان کی کرامت دیکھیے کہ تیسرا دن ہے, خود مسلسل بھوک برداشت کر رہے ہیں, آ کے دروازے پر سوالی آیا تو اس کو رد نہیں کر رہے. تیسرا دن ہے, وہ مسلمان بھی نہیں ہے, اور اس کو 5 روٹیاں دے دی. اب دیکھیں, یہ ہے مظہر العجائب, یہ ہے اس پروردگار کے نمائندے. وہ ایسا رحیم و کریم ہے, وہ ایسا رحمان ہے جو کافر کو بھی دے رہا ہے, جو منافق کو بھی رزق دے رہا ہے, وہ کبھی بند نہیں کرتا. تو یہ کیونکہ اس ہستیوں کے نمائندے, اس اللہ کے نمائندے, تو چاہے مسلمان آئے چاہے کافر آئے, انہوں نے رزق بند نہیں کیا, کیونکہ مظہر العجائب سے تیسرے دن کی روٹیاں دے دی. تاریخوں میں ہے کہ اب امام حسن اور حسین 7 سال اور 6 سال کے, تو وہ شدت, یہ بھوک کی شدت سے ڈر رہے. اب مولا علی نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا ہے, رسول پاک کے پاس پہنچے. رسول پاک نے حالت دی تھی, گھر تشریف لائے اور کہا ہے اہل بیت تم کو مبارک ہو, خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ تحریم نازل کیا. اب اس میں کیا ہے, 31 آیتیں, اور اسی میں ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. وہ یتیموں کو, مسکینوں کو, اسیروں کو کھانا دیتے باوجود اس کے کہ اس کی شدید خواہش رکھتے ہیں, علی حبہ, کیونکہ 3 دن مسلسل بھوکے تھے, خود کھانے کی طلب تھی, لیکن اپنی ذات پر ان کو ترجیح دے دی. ایک ہوتا ہے سخی, ایک ہوتا ہے بخیل, ایک ہوتا ہے کریم. بخیل وہ ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے. سخی وہ ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. کریم وہ ہے جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلا دے. تو یہ ہے کریم. تو اب قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں ہے انما نطعمکم, کہ یہ کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے, یہ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں, کہہ رہے تھے. قرآن میں ایسے کوئی لفظ ہے نہیں جو بتائے کہ یہ کہہ رہے تھے. انما نطعمکم لوجہ اللہ,
ہم تو یہ تمہیں جو طعام دیا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، وجہ اللہ کی رضا کے لیے. تو کب کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے؟ کب کہہ رہے تھے؟ یعنی ان کی زبان پر یہ لفظ آئے نہیں ہے، یہ ان کے دلوں کی کیفیت تھی جس کو خدا نے قرآن بنا کر دے دیا اور کہا صرف اللہ کی رضا کے لیے. اسی لیے خالص عمل وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. اگر دنیا کے لیے کیا جائے، اس لیے کیا جائے کہ لوگ کہیں گے یہ شاہ صاحب نے محنت کروائی، لوگ کہیں گے فلاں آدمی بڑا کام کرتا ہے، لوگ تو پھر لوگ تو کہیں گے واہ لوگوں کی تو ہو جائے گی. لیکن خدا جو ہے وہ بصیر بالعباد، وہ جو خالص ہو اس کو لیتا ہے. اگر اس میں ملاوٹ ہو تو پھر وہ نہیں لیتا. تو اگر اللہ کے لیے خالص ہے، لوجہ اللہ ہے تو قبول کرتا ہے. اسی لیے ان ہستیوں نے کہا لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی شکریہ کے طلبگار نہیں. ہم تمہارے سب کو نیکی کریں یا ہم کسی انسان نیکی کریں تو کوشش ہوتی ہے کہ جی اس کا شکریہ ادا کریں. مہربانی صاحب، بہت بہت مہربانی، شکریہ. تو ویسے بھی انسانیت کا تقاضا ہے، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. کہ اگر کوئی احسان کرے تو کیا کریں آپ؟ احسان کے بدلے احسان کریں. جو مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرے وہ خالق کا بھی نہیں کرتا. تو یہ ہمارا یہ ہوتی تھی کہ کسی نے کیا کام کسی کے تو ہوتا ہے کہ ابھی یہ شکریہ کہے کم از کم اور کچھ نہیں تو کہے مہربانی بہت بہت شکریہ جی. لیکن یہ کس معیار پر یہ ہستیاں تھیں کہ یہ اتنی بھی طلب نہیں رکھتے کہ ہم تمہیں روٹی دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں تو کہیں جی مہربانی شکریہ جی آپ نے کھانا دیا. نہ آل محمد اس کی بھی تو آپ کو انسانت نہیں رکھتے. کیونکہ وہ لوجہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. جب اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ جنت بھی تمہاری ہے، یہ ہوئے بھی اس میں ہوں گی، یہ تکیے لگے ہوں گے، اس میں وہ جام لیے پھر رہے ہوں گے، یہ سب چیزیں تمہاری ہیں. پھر کیا ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تو اے اہل بیت محمد تمہاری جزا ہے. وسعیکم مشکورا، خدا تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے. جب وہ بندوں کے شکریہ کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے صرف اللہ کے لیے دیا ہے تو اللہ نے کہا سعیکم مشکورا، خدا تمہارا شکر گزار ہے. تمہاری سعی و تلاش جو ہے وہ قابل تشکر ہے. عزیزان گرامی، ایسے امام ہمیں ملے ہیں، ایسے ہی امام کی آج شہادت کی مناسبت سے ہم جمع ہوں. امام موسیٰ کاظم یہ امام 127 ہجری کو ابوا کے مقام پر پیدا ہوئے. امام جعفر صادق تشریف لا مکے سے حج کر کے مدینہ آ رہے تھے تو رستے میں ایک مقام ہے مدینہ سے چند میل پہلے ابوا، وہاں پر ان کی ولادت ہوئی امام. اور ان کے زمانے میں 55 برس کی عمر امام کی ہوئی. اور ان کے زمانے میں عباسی حکومت جو ہے وہ اپنے ابتدائی دور میں تھی. پہلا منصور دوانکی، اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی، اس کے بعد ہادی اور اس کے بعد ہارون رشید. تو یہ سلسلہ ہے ان کا. ادھر امام جعفر صادق اور ان کے بعد ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم. تو اب منصور دوانکی جو تھا، یہ بنی عباس جو تھے، انہوں نے حکومت جب لی ہے تو انہوں نے اہل بیت کی حمایت کا پرچم بلند کر کے لی. لوگوں سے کہتے تھے کہ آؤ رضائے آل محمد کے لیے کام کرتے ہیں اور پھر یہ حکومت جو ہے بنی امیہ سے چھین کر ہم کن کی طرف پلٹائیں گے؟ آل محمد کی طرف. لیکن جب حکومت مل گئی اس وقت بجائے اس سے کہ حکومت کو پلٹایا جائے، اتنے ظلم بنی امیہ نے نہیں کیے جتنے ظلم بنی عباس نے کیے. خود اسی منصور دیوانکی نے جب امام جعفر صادق شہادت ہوئی، اس نے مدینے کے گورنر کو لکھا
کہ امام جعفر صادق اپنے بعد جس کو جانشین بنا کے گئے ہیں اس کا فرض کرم کر کے نکل گئے. ذرا یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ذرا آپ کو پتہ چلے کہ امام کا دور کتنا مشکل دور تھا. کیونکہ ہسٹری میں جب آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت کون سا بادشاہ تھا, کس قسم کا اس کا کردار تھا, پھر پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کا ظالم انسان. تو منصور دیوانکی نے کہا کہ اس کا سر قلم کر کے بھیجیں. اب وہ جو امام جعفر صادق نے وصیت نامہ لکھا تھا اس میں امام کو بھی پتا تھا کہ یہ کام کریں گے, تو انہوں نے لکھ دیا تھا کہ میرا جانشین جو ہے منصور دیوانکی ہے, اور وہ سلیمان جو مدینے کا گورنر ہے وہ, اور بیٹا یہی موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ, اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ, اور ان کی بیوی حمیدہ خاتون جو وہ ہے. انہوں نے 5 کا نام لکھ دیا. اب اس نے سلیمان نے کہا کہ یہ وصیت جب کھولی گئی ہے اس میں تو یہ 5 کا نام لکھا, 13 بھی لکھا, 13 لکھا. اب بتاؤ کس کا سرکار کے بھیجوں. کیونکہ تو امام نے اس طریقے سے اس کی اس چال کو ناکام بنا دیا. تو وہ منصور دیوانکی وہ جب 22 سال حکومت کر کے وہ جب مرا ہے, اس کے بعد اس کا بیٹا دوسرا آ گیا مہدی, اس کے بعد آ گیا ہادی. تو انہوں نے کیا کیا ہے, آہستہ آہستہ جو لوگ تھے شیعان اور خاص امام کے ان کو متعارف کرا دیا تھا. تو بڑا مشکل دور تھا. اس نے صریحاً اعلان کر کے لوگوں کو بتانا بھی بڑا مشکل تھا جب ایسے حالات ہوتے. تو خاص لوگوں کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امام کے بارے میں پتا. اچھا, نیشاپور کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے اپنے خمس کی رقم ایک نے 30,000 درہم, ایک نے 50,000 وہ دے کر بھیجا کہ جاؤ مدینے میں. وہاں انہوں نے ایسا کہ 50 کاغذوں پر سوال لکھ کر وہ بند کر کے مہر لگا دی. کہا کہ لے جاؤ, وہ جو امام ہوگا اگر بغیر کھولے ہوئے سوالوں کا جواب دے دے تو سمجھنا وہ امام. وہ آیا, پہلے تو عبداللہ آفتہ اس کے پاس کیا, اس نے اس کو نمایا تو نہیں پتا چلا اس کو, پھر اس نے کہا نہیں مجھے تو کوئی خبر نہیں. تو پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ہو گیا. ایک خاتون تھی جس کا نام تھا شتیتا, اس نے 1 درہم اور کچھ چینج وہ دیا تھا کہ میرے مولا تک پہنچا دینا. اس نے کہا ان اللہ لا یستحی من الحق, یعنی اس میں حق میں شرم نہیں ہے. اگرچہ میرے پاس 1 ہی درہم بنتا ہے تم اس کا, تو اس کی کیا ویلیو ہے. جیسے ابھی یہاں 1 پینی کی کیا ویلیو ہے اس کا, تو کسی کو مجتہد کو جا کے دے کہ یہ 1 پینی لے لیں گے, 1 اونٹ میرا بنتا ہے. لیکن اس نے کہا چونکہ حق ہے تو حق میں حیا نہیں ہے, جتنا بنتا ہے مال امام تو ہے. تو اس نے بچوایا. تو امام نے اس شخص کو دیکھتے کہا وہ لے کے آؤ جو شتیتا نے میرے لیے وہ درہم بھیجا ہے. اس کو مولا نے قبول کر لیا اور خود سے 40 درہم دیے. کہا کہ یہ لے جاؤ اور اس سے کہنا جب تیری ملاقات ہوگی کہ تو 19 دن بعد دنیا سے چلی جائے گی. اور اس میں سے 16 درہم اس پر خرچ کرنا اور 24 درہم اس پر. تو یہ وہ امام ہے جو دلوں کے رازوں سے واقف. تو امام نے اس طریقے سے یہ غیب کی خبر بتا کے, تو اب جب اس نے دیکھا اور پھر اس نے کہا کہ یہ سوال بھی ہیں, تو امام نے کہا ان کا جواب ہو گیا. تو اب جب اس نے کھولا آ کے تو ہر سوال کے آگے امام کے ہاتھ سے وہ لکھا ہوا پایا. تو یہ امام کے معجزات میں ایک شخص ہے علی ابن یقین جو ہارون رشید کے دربار میں وہ وزیر اعظم کی پوسٹ پر تھا, وہ ماننے والا. کئی دفعہ اس نے استعفیٰ دینا چاہا, لیکن امام نے کہا نہیں تم اس عہدے پر کام کرتے رہو تاکہ ہمارے شیعوں کو کچھ نہ کچھ مدد ملتی رہے. تو مجھ سے وعدہ کر کہ میرے ماننے والے شیعوں کی مدد کرے گا, تو میں ضمانت دیتا ہوں
کہ نہ تو تلوار سے قتل ہوگا، نہ تو زندان میں جائے گا، اور نہ تو کبھی فقیر ہوگا۔ یہ 3 گارنٹیاں میں دیتا ہوں، ایک گارنٹی تو دے دے کہ جب بھی کوئی میرا ماننے والا شیعہ کسی کام کی غرض سے آئے تو اس کے کام کو کرنا۔ تو اب اس نے بھی ایسا ہی کیا علی ابن یقین نے۔ تو وہ ہارون رشید کے دربار میں تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہارون رشید نے کچھ انعامات دیے اور اپنا ایک خاص لباس جو تھا وہ اس کو علی ابن یقین کو دیا۔ اس نے یہ لباس وغیرہ امام کی خدمت میں بھجوا دیا۔ تو امام نے کیا کیا، باقی چیزیں تو رکھی لیکن یہ لباس واپس بھجوا دیا تھا کہ تجھے کام دے گئے، اس کو روکو۔ اچھا، علی ابن یقین جو تھا اس کا ایک غلام تھا، اس کو کسی بات پر جھڑکا اس نے یا اس کو سزا دی۔ تو اب اس نے ہارون رشید کو جا کے شکایت لگائی۔ اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ شیعہ ہے۔ اس وقت شیعوں کہتے تھے رافضی، یہ رافضی۔ اس نے کیسے پتا چلا تجھے؟ اس نے کہا کہ جو بھی آپ چیزیں دیتے ہیں یا یہ ہر سال اپنا مال وجوہات ان کو بھیجتا ہے، اور جو آپ نے لباس دیا ہے وہ بھی اس نے اس کو بھیجا ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے علی ابن یقین سے کہا فوراً وہ لباس جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ لے کے آؤ۔ تو اس نے کہا جناب حضور میں نے تو وہ لباس جو ٹرنک میں رکھا ہوا ہے وہ بڑے احترام سے میں نے کبھی اس کو استعمال بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا نہیں فوراً لے کے آؤ۔ تو اب وہ نوکر کو بھیجا اور وہ لے کے آیا۔ تو اب اس نے کہا کہ آئندہ میں تیرے متعلق جو کوئی شکایت کرے وہ نہیں سنوں گا، اور اس کو کہا وہ شخص جس نے شکایت گائی تھی کہا اس پہ 1000 کوڑے مارو۔ تو اس طریقے سے امام نے اس کی مدد کی۔ ایک مرتبہ کہا لکھا اس نے کہ مولا یہاں پر وضو جو ہے وضو کیسے کیا جائے، جبکہ ہمارے وضو میں اور اہل سنت کے حنفی طریقہ دوسرا ہے اس میں تو بڑا فرق ہے۔ تو امام نے لکھا کہ تم ایسے وضو کرو جیسے وہ کرتے ہیں، جیسے سنی وضو کرتے تم ایسے ہی وضو کرو۔ تو پھر جب دوبارہ کسی نے کہا کہ یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ زمانے والا ہے، یہ موسیٰ کاظم کا، تو ہارون رشید نے کسی نے بلایا اور اس کو مصروف رکھا۔ اس نے کہا کہ اس کو وضو کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے وضو کرتے ہیں۔ اب وہ جس علیحدہ جا کے وہاں پڑھتے تھے، اب جب دیکھا تو اس نے چونکہ عمل کر رہا تھا جیسے مولا نے کہا، وہ اگرچہ تنہائی تھا تو وضو اسی طرح کر رہا تھا جیسے مولا نے کہا تھا اس کی کیسے کرو۔ اب جب اس نے دیکھا تو اس نے دیکھا یہ تو ہمارے طرح وضو کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کے بعد میں پھر کبھی کسی شکایت کرنے والے کی شکایت پر کان نہیں دھروں گا۔ تو اس طریقے سے اس کی مدد مولا نے کی ہے۔ اور جب بھی پھر کوئی شیعہ مومن جاتا تھا اور وہ بھی پوری طرح کام اس کا کرتا تھا۔ تو مولا امام موسیٰ کاظم جو ہے اس ہارون رشید جیسے ظالم شخص کے دوران حکومت میں ان کی امامت۔ ایک دفعہ یہ ہارون رشید آیا مدینے میں اور آ کے بڑے بڑے روسا اور رئیس اور یہ سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں رسول پاک کے حرم میں۔ تو آ کے اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اس کے بعد کہنے لگا ہارون رشید السلام علیکہ یا ابن عم، اے چاچے کے بیٹے، یہ رسول کو مخاطب ہو کے کہہ رہے اے چاچے کے بیٹے تجھ پر سلام ہو۔ یعنی لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم جس خاندان سے ہیں، کیونکہ عباسی جو ہے رسول کے چچا عباس کی اولاد ہے، تو خود کو یہ آپ بڑا حقدار سمجھتے تھے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ السلام علیکہ یا ابن عم، اے چچے کے بیٹے تجھ پر سلام۔ وہاں پر مولا امام موسیٰ کاظم تھے، تو مولا نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا، اے رسول خدا تجھ پر سلام ہو، اے بابا تجھ پر سلام ہو۔ اب یہ چل گیا وہاں، کیونکہ یہ تو اپنے حساب سے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم رسول کی چچا کی اولاد ہیں، اور اب یہ ان سے میں ایک ایسا بھی نکل رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بابا میرا تجھ پر سلام ہو۔ تو بتانا چاہتا تھا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں،
لیکن امام نے یہ کہہ کر کے السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا میرا سلام ہو، تو بتا دیا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ یہی دلیل جب سقیفے میں دی گئی تو ابو بکر کھڑا ہوگا، اس نے کہا کہ دیکھو ہمارا حق بنتا ہے خلافت کا، اس لیے کہ رسول اکرم قریش سے ہیں اور قریش نے کبھی کسی دوسرے کی سرداری تسلیم نہیں کی، لہذا ہم قریش سے ہیں تو یہ ہمارا حق بنتا ہے خلافت، تم انصار ہو، تم میں سے وزیر ہوگا، ہم میں سے امیر ہوگا۔ جب مولا علی کو پتا چلا تو کہا کہ اگر یہی دلیل ہے، پہلی بات تو یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، دلیل تو یہ ہے کہ جس کو اللہ بنائے منصوص من اللہ ہے، کوئی بندوں کو بنایا ہو تو نہیں، لیکن کہا کہ یہ دلیل بھی مانتے ہو تو اس دلیل کی بنا پر بھی ہمارا زیادہ حق ہے، اس لیے کہ وہ تو پھر قریش کے ہیں، انہوں نے درخت کو تو لیا ہے لیکن اس کے ثمرے کو ضائع کر دیا، اس کے پھل کو ضائع کر دیا، ہم جو ہے بنی ہاشم اسی بنی قریش کا جو درخت ہے اس کے پھل ہیں۔ تو مولا یہی کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ابا۔ تو اب اس نے کہا کہ آپ تو نانا لگتے ہیں رسول، تو آپ کیسے ان کو کہتے ہیں بابا؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو قرآن میں ہے وَحَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اس کے بعد کیا ہے کرتے کرتے عیسیٰ کی بات آئی، تو کہا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا، یعقوب دیا، فلاں فلاں نبی کر کے اس کے بعد ہم نے عیسیٰ دیا اور وہ اس کی ذریت میں سے ہے۔ فرمایا کہ مریم جو ہے اس کو خامد نہیں تھا، عیسیٰ تو بن باپ کے، تو وہ تو یعنی ابراہیم سے اپنی ماں مریم کی وجہ سے نسبت رکھتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں سے۔ جب قرآن کی نگاہ میں عورت یا بیٹی کی نسل بھی اس نانے کی نسل ہے، تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک دوسرا کا فرمایا کہ دیکھو اگر آج رسول اکرم زندہ ہو جائے اور تم سے بیٹی کا رشتہ مانگے تو دے گے؟ کہتا میں تو فخر کروں گا کہ رسول اکرم مجھ سے رشتہ مانگے، تو کہا بس رسول اکرم ہم سے رشتہ نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ ہم تو اس کی نسل ہیں، ہم تو اس کی اولاد ہیں، تو باپ بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتا، تم سے مانگ سکتے ہیں، تو بس ہم رسول کی نسل سے ہیں، ہم فرزندان رسول۔ تو یہ رسول کا بیٹا کہ جس کو آپ نے سنا بھی ذاکر محترم سے 14 سال، یہ عرصہ جو ہے کبھی 2 سال ایک دفعہ، 1 سال ایک دفعہ، آخری جو قید ہے مولا کی وہ تقریباً 10 سال۔ اور کب مولا کو گرفتار کیا گیا؟ جب مدینے میں حرم رسول میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت نماز کی حالت میں یہی ظالم ہارون رشید آیا وہاں پر، تو کہنے لگا یا رسول اللہ معذرت چاہتا ہوں، اب میں موسیٰ کاظم کو گرفتار کر رہا ہوں۔ اس ظالم نے امام کو نماز پڑھتے ہوئے ظالموں نے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لائے، تو اب ایک دفعہ منہ پھر گیا امام کا رسول کی قبر اثر کی طرف، کہا یا رسول اللہ یہ تیری امت ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی؟ رسول نے کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دیکھو میری رسالت کا اجر ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے قریبیوں سے محبت رکھنا، لیکن یہ امت نے کیسا اجر ادا کیا کہ کسی کو زہر دے دیا، کسی کو زندان میں شہید کر دیا۔ یہ مولا موسیٰ کاظم 10 سال تک زندان میں رہے اور کل عرصہ ملایا جائے تو 14 سال تک میرا مولا زندانوں میں رہا، پہلے بصرہ میں زندانی کیا گیا اور پھر فضل ابن ربیع کی قید میں لایا گیا، تو میرے مولا قید تنہائی کاٹتے کاٹتے اتنے لاغر اور اتنے نحیف ہو گئے تھے، تو روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ فضل ابن ربیع نے کسی نے کہا ذرا اس سراغ سے دیکھو، جب اس نے دیکھا اس نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے ایک جو کپڑا پڑا ہو، اس نے کہا ذرا پھر دیکھو، اس نے کہا لگتا مجھے ایسے ہے کہ جیسے کپڑا زمین پہ پڑا ہو، ایسا میرا مولا یہ قید تنہائی کاٹ کاٹ کر اتنا ضعیف اور اتنا نائب ہو چکے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک کپڑا پڑا ہو۔ مولا مسلسل خدا کی بات میں رہتے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب بھی دیکھا ہے ان کو، صبح میں دیکھتا ہوں نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں، ظہر تک سجدے میں سر رکھتے ہیں،
پھر اسی طریقے سے مغرب سے عشاء تک مسلسل عبادت میں رہتے ہیں. تو میرا مولا اسی طرح زندان اور جیلیں کاٹتا رہا. مولا کی کثیر اولاد تھی، 18 بیٹیاں تھیں، اور وہ بیٹیاں اپنے باپ کے سائے سے محروم رہی. وہ مدینے میں اپنے باپ کو راہیں دیکھتی رہی کب ہمارا باپ کیسے رہا ہو کر آئے. عزاداروں، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا کہ ہارون رشید کے کہنے پر سندھی بن شاہ ایک شخص تھا جس نے امام کو خرمے میں زہر دیا. جب امام کو زہر دیا گیا تو حکیم آیا دیکھنے کے لیے، تو امام سے پوچھنے لگا کیا حال ہے. امام نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تو امام کا ہاتھ پورا سبز ہو چکا تھا. تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ تو مجھ سے بڑھ کر حکیم ہے، جو تم اس کے ساتھ کر رہے ہو یہ تو خود جانتا ہے. امام نے کہا مجھے 3 دن ہو گئے ہیں انہوں نے مجھ کو زہر دی. تو عزاداروں، امام کو زہر سے شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد امام کے جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ غربت کے عالم میں اپنے وطن سے دور میرا آقا و مولا شہید کر دیا گیا. کوئی قریب نہیں ہے، اب کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں ہے. مزدوروں سے کہا گیا کہ آؤ اس رافضیوں کے امام کا جنازہ اٹھاؤ. عزاداروں، 4 مزدور آئے، انہوں نے جنازے کو کندھا دیا. اب اس مولا کے جنازے کو بغداد کے پل پر لا کر رکھ دیا گیا. عزاداروں، اتنا میرا مولا مظلوم ہے کہ اس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. میں کہوں گا مولا آپ واقعی بڑے مظلوم ہیں، آپ نے غربت میں شہادت پائی، آپ کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، لیکن اپنے دادا حسین کی طرف بھی دیکھو کہ حسین جی کو جب شہید کر دیا گیا تو اس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے اور سنوں سے لاش کو پامال کر دیا گیا. اللہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم.